ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، ستمبر کی 15 اور ربیع الاول کے 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 سال مکمل ہونے کے موقع پر شیعہ علماء اسمبلی انڈیا کی جانب سے کرگل میں سیرت النبی کانفرنس کا پروقار انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مذہبی تنظیموں کے علماء کرام اور عقیدت مندوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی. کانفرنس کا اہتمام عیدگاہ اہل سنت والجماعت کرگل میں کیا گیا، جس میں شیعہ علماء اسمبلی کے علاوہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، اہل سنت والجماعت اور انجمن صاحب زمان سمیت متعدد تنظیموں کے علماء اور اہل ایمان شریک ہوئے. کانفرنس کا مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے امن، اتحاد اور رحمدلی کا پیغام عام کرنا تھا. شرکاء نے اپنے خطاب میں زور دے کر کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سیرت نبی کو سمجھتے ہوئے باہمی بھائی چارے، اجتماعی یکجہتی اور محبت کو فروغ دیں تاکہ معاشرتی ہم آہنگی کو مزید تقویت ملے. محفل کی صدارت حجت الاسلام والمسلمین شیخ غلام رسول نوری کشمیری نے کی، جبکہ جامعہ امام خمینی کے طلاب نے تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا. کانفرنس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور سیرت نبی کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کا عزم ظاہر کیا. تنظیم کے نمائندوں نے کہا کہ یہ کانفرنس نہ صرف مسلمانوں میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دے بلکہ معاشرتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ امن اور بھائی چارگی کے اصولوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. باعث تشریف لائے مہمانوں میں مولانا جواد حیدر جوادی، مولانا منظر صادق زیدی، مولانا سعید فیاض باقر حسینی اور مولانا مختار حسین کے نام قابل ذکر ہے. اس موقع پر شرکاء نے دعا کی کہ نبی اکرم کی تعلیمات کی روشنی میں امن، یکجہتی اور محبت کے پیغام ہر گھر تک پہنچے. باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل نے عوامی صحت کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے اتوار کو کینسر سوسائٹی کرگل کا باضابطہ افتتاح سید مہدی میموریل ہال میں ایک شاندار تقریب کے دوران کیا. اس موقع پر کرگل کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو نے تقریب کا افتتاح کرتے ہوئے کینسر کے خلاف اجتماعی جدوجہد اور متحدہ محاذ کی ضرورت پر زور دیا. یہ پروگرام باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں کمیونٹی رہنما، طبی ماہرین، سرکاری اہلکار، سول سوسائٹی کے نمائندے، طلباء اور رضاکاروں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے افتتاحی خطاب میں کہا کہ کینسر سوسائٹی کرگل کا افتتاح ہمارے ضلع کے صحت مند مستقبل کی طرف ایک اہم قدم ہے. یہ پہل ہماری اجتماعی کوششوں کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم حمایت فراہم کریں، شعور کو بڑھائیں اور یہ یقینی بنائیں کہ کرگل میں کوئی بھی شخص کینسر کے خلاف جدوجہد میں اکیلا نہ ہو. انتظامیہ اس نیک مشن کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. تقریب میں متعدد معزز شخصیات نے شرکت کی، جن میں چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ صادق رجائی، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر لیاقت علی، باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے صدر ڈاکٹر احمد علی، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کرگل، مختلف تنظیموں کے سربراہان، متحری پبلک سکول اور جامعہ فاطمہ زہرا کرگل کے طلباء، باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے رضاکار شامل تھے. آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نئی دلی کے تعاون سے سونم نربو ہسپتال لیہ میں آج سے 4 روزہ سپر اسپیشلٹی میڈیکل کیمپ کا آغاز ہوا، جو 15 سے 18 ستمبر تک جاری رہے گا. کیمپ میں کل 29 ماہر ڈاکٹرز شامل ہیں، جن میں جلد، دل، پھیپھڑے، گردے، جگر، نیورو سرجری، بصارت، بچوں اور کینسر کے ماہر شامل ہیں.
معروف ڈاکٹر جیسے ڈاکٹر کشور ورما، ڈاکٹر رشی سیٹھی، ڈاکٹر راجیش کمود، ڈاکٹر دیپک اگروال، ڈاکٹر سونو اگروال سمیت دیگر ماہر مریضوں کو مشورے اور علاج فراہم کریں گے۔ یہ کیمپ لداخ کے لوگوں کو ان کے دہلیز پر اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات فراہم کرنے، ملک کے شہروں کا سفر کم کرنے کے مقصد سے شروع کیا گیا ہے۔ اسپتال میں خصوصی OPD، سرجیکل سہولیتیں اور مشاورت کے کمرے ترتیب دیے گئے ہیں۔ ایمز کی جانب سے اس طرح کے اقدامات کرنے پر عوامی حلقوں اور انتظامیہ نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات لداخ میں صحت کی سہولیات کو مزید مستحکم کریں گے۔ لداخ میں جاری عوامی احتجاج اور بنیادی مسائل کو سمجھنے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے سول سوسائٹی کے 16 ارکان کا ایک وفد کرگل پہنچا۔ وفد میں ماحولیاتی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی شعبوں سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ وفد نے پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس سے ملاقات کر کے لداخ کے مطالبات کو سمجھا ہے، جن میں ریاست کا درجہ، آئین کے 6 شیڈول میں شمولیت، ملازمتوں میں ترجیح اور مقامی وسائل کی حفاظت شامل ہے، اور ان کی تکمیل کو ضروری قرار دیا۔ سوشلسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری سندیپ پانڈے نے کہا کہ لداخ کے مسائل صرف مقامی نہیں بلکہ ملک گیر ہیں اور ہمیں اس جدوجہد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وفد نے مقامی حکومت کو مستحکم بنانے، بجٹ اور فیصلوں میں مقامی لوگوں کی شمولیت بڑھانے اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ایپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے مشورے سے کرگل سے لیہ پیدل لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا گیا تاکہ ملک گیر سطح پر لداخ کے مسائل کی حمایت کی جا سکے۔ کانگریس یونٹ لیہ نے باضابطہ طور پر ایپیکس باڈی سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ لداخ کے وسیع مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ پارٹی کے رہنماؤں نے لداخ کے اہم مطالبات یعنی لداخ کو ریاست کا درجہ اور آئین کے 6 شیڈول میں شامل کرنے کو لداخی عوام کی اصل اور جائز خواہشات قرار دیتے ہوئے حکومت سے ان مطالبات کو پورا کرنے پر زور دیا۔ کانگریس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سماجی کارکن سونم وانگچک کو سب کمیٹی میں شامل رکھا جائے اور جاری احتجاج اس وقت تک ختم نہ کیا جائے جب تک لداخ کے بنیادی مطالبات کو تسلیم اور نافذ نہ کر لیا جائے۔ پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ یہ اقدام لداخ کے عوام کے حقوق کے لیے کانگریس کی وابستگی کا ثبوت ہے اور سیاسی مفادات یا انتخابات سے متعلق بات چیت اس جدوجہد کے سامنے ثانوی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئینی تحفظات اور مقامی حقوق کے حصول کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ کانگریس نے کہا کہ وہ لداخ کے عوام کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی ہے اور ان کی جدوجہد میں مکمل حمایت فراہم کرے گی۔ واضح رہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے تفتن چھیونگ کے ایپیکس باڈی چھوڑنے کے وجوہات کو لیہ کانگریس سے جوڑ کر کانگریس پر الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ان الزامات کے پیش نظر کانگریس نے کہا کہ وہ ایپیکس باڈی کی حمایت جاری رکھتے ہوئے اس سے دستبرداری کا اظہار کر رہی ہے تاکہ عوامی حقوق کی جدوجہد کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جیل میں بند ڈوڈا کے MLA مہراج ملک کی وکیل جلد ہی جموں کشمیر ہائی کورٹ میں ان کی رہائی کے لیے مقدمہ دائر کریں گے۔ وکیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں دستاویزات موصول ہو گئے ہیں اور ان کی ٹیم ان کا مطالعہ کر رہی ہے۔ ہم اس معاملے پر بات کرنے کے لیے شام کو ملیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ ہائی کورٹ میں کیس کب دائر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک وہ محسوس کرتے ہیں کہ کیس بہت کمزور ہے اور وہ عدالت میں ٹک نہیں پائے گا۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد اسلامی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی، سیکورٹی اور اقتصادی اتحاد قائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا قطر پر بمباری کرنا عالمی قوانین و ضوابط کے کھلی خلاف ورزی اور پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ ان حالات میں اسلامی ممالک کے پاس مشترکہ سیکورٹی فورس بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔
ہمارے پاس کئی ایسے وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے ہم اس جارحیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ السودانی نے خبردار کیا کہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ قطر تک محدود نہیں رہے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فضائیہ نے قطر میں موجود حماس کے سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں حماس کے رہنما محفوظ رہے، تاہم اس حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کے صاحبزادے حمام الحیہ سمیت 5 افراد شہید ہوئے۔ ایران سمیت خطے کے تمام ممالک نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی اور خبردار کیا کہ یہ اقدام علاقائی و عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔